اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، آیت اتاری، فرمایا یہ صحابہ تیری مجلس سے نہیں ہو سکتے، اگرچہ یہ غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ ان کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، اگرچہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اگرچہ پسینے سے شرابور ہے، لیکن یہ آپ کی مجلس سے نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو آئے، صحابہ کے قدموں میں بیٹھ جائے، ایمان لے آئے، ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ صحابہ کو آپ کی مجلس سے اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا ایمان ناقابل ہوگا۔ جو طریقے، جو دستور، جو عمل حضور نے تمہیں دیا ہے، جس طریقے پر ادا کرنے کا دیا ہے، اسی طریقے پر ادا کرتے رہو۔ فخذوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وخطابه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر
اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجر، وشمسی تطلع بعد العشاء۔ وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میرے ہم عمر چھوٹے اور بزرگ بھائیوں دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کا نام ہے صفر المظفر۔ چونکہ شریعت اور اسلام میں ان 12 مہینوں کو حیثیت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، اور خود باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار وہ ٹوٹل 12 ہے، یعنی اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ پھر ہر مہینے کے ساتھ کسی نہ کسی عمل کا، کسی نہ کسی حکم کا اور کسی نہ کسی قانون کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہی مہینے ہیں کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین اور ان واقعات کو جو ان مہینوں میں رونما ہوئے لوگ چھوڑ کر کچھ اپنے بھی طریقے بنا دیتے ہیں کہ جن کا نہ اسلام سے تعلق ہوتا ہے، نہ شریعت سے تعلق ہوتا ہے، نہ حضور کے زمانے سے، نہ صحابہ کے زمانے سے تعلق ہوتا ہے، اور نہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے تعلق ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ کیوں درپیش آتا ہے؟ کیونکہ لوگ اسلامی تعلیمات کا لحاظ اور خیال تو رکھتے ہیں، لیکن ان اسلامی تعلیمات کو لوگوں نے سمجھا ہوا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ پھر کوئی کسی مہینے کے ساتھ کسی رسم و رواج کو جوڑ دیتا ہے، کوئی کسی مہینے کے ساتھ کسی بدعت کو جوڑ دیتا ہے، اور پھر اس مہینے میں وہی رسومات اور بدعات کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا۔ قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ
حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اور اس آیت مبارکہ میں احکامات کے، قوانین کے، اسلامی تعلیمات کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا دین اپنے نبی پر مکمل فرمایا، اپنا دین مکمل کر دیا۔ اب کوئی ایسی بات کہ جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو وہ باقی نہیں رہی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم، آج دن میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ دین کون سا ہے؟ دین اسلامی ہے، اسلامی مذہب ہے۔ فرمایا کہ ملت ابراہیم حنیفا، شرک سے پاک دین، توحید والا دین، کہ جو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کا دین تھا، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اس پر عمل پیرا تھے، وہی دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ جس طرح نبوت بدلتی ہے، یعنی ایک نبی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دوسرے نبی آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوسرے نبی کو وحی بھیجتے ہیں، جب پیغام دیتے ہیں، تو اس پیغام میں بعض احکامات کو بدل دیتے ہیں کہ ماقبل امت کے لیے یہ پیغامات اور احکامات الگ تھے، اس امت کے لیے یہ پیغامات اور یہ احکامات الگ ہیں۔ اسی طرح بعد میں آنے والے امت کے لیے وہ احکامات اور پیغامات الگ ہوتے ہیں، اور بعض احکامات اور پیغامات وہ ماقبل امتوں کے اور پچھلی امت کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جو حکم ماقبل امت میں تھی وہی حکم اس امت کو بھی دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس امت میں اس حکم کا اور ماقبل امت میں اس حکم کا ایک ہونا وہ لازم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم پہلے بھی اسی طرح تھا، اب بھی اسی طرح ہے۔ اور بعض اوقات حکم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ پہلے والا حکم اب تبدیل ہو چکا ہے، وہ منسوخ ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا، اب نئی وحی آ گئی، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وہ پہلی امت کے لیے تھا، اب یہ اس امت کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ انسانیت کے لیے ایک تعلیم، یہ ایک ہی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی چلا آ رہا ہے، اور کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ یہ ہے ملت ابراہیمی، توحید کا دین، عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، ذات اور صفات میں۔ پھر اس کے بعد احکامات کو بدلا جاتا ہے، اس کے بعد بعض اعمال کا حکم تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن مہینوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا تعلق ہوتا ہے، بعض مہینوں کے ساتھ واقعات کا تعلق ہوتا ہے، بعض مہینوں کے ساتھ قوانین کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ گزرا، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ اس میں شہادت ہے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح واقعہ کربلا بھی محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ اس سے پہلے ذو الحجہ کا مہینہ گزرا، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ اس میں لوگ حج ادا کرتے ہیں، اس میں لوگ قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو اللہ نے صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ذو الحجہ کے مہینے کے 9 ذو الحجہ کے دن کا، عرفہ کے دن کا روزہ لوگوں نے رکھا۔ اسی طرح اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو ہمیں رمضان کا مہینہ نظر آتا ہے کہ جس میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں۔ پھر اسی مہینوں میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے
انہی تعلیمات کو لوگ اپنی زندگی میں لانے کے لیے جب راستے سے حد سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ رسومات اور رواجات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون وہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی عمل کرے گا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، اگر کوئی عمل کی بجاوری کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہے، جو پیغمبر مبارک تمہیں دیتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق معرفے کے ساتھ ہے یا مال غنیمت، حضور جو بھی تمہیں دے بخوشی قبول کر لو، لیکن اس سے حضور کے جو سنت طریقے ہیں وہ طریقے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جو طریقے، جو دستور، جو عمل حضور نے تمہیں دیا ہے، جس طریقے پر ادا کرنے کا دیا ہے اسی طریقے پر ادا کرتے رہو۔ فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح نماز جس طرح تم مجھے نماز میں دیکھتے ہو، جس طرح میری نماز کو دیکھتے ہو۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے شرط وہ ہے اللہ کا حکم، حضور کا طریقہ۔ پھر فرمایا حضور کی بعثت وہ کس لیے ہوئی؟ وہ اللہ کے حکم پہنچانے کے لیے اور لوگوں میں اپنا طریقہ رائج کرنے کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچے اور حضور کے طریقے کہ جو اللہ نے حضور کو سکھائے ہیں، اللہ نے جو حضور کو وحی فرمائے ہیں، وہ طریقے لوگوں میں آ جائیں۔ جس طرح سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کے مطابق وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ حضور، یہ نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا مگر جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جبرائیل امین اس کو محفوظ طریقے سے اس نبی کو پہنچا دیتے ہیں، وہ اس نبی کے حوالے کر دیتا ہے، پھر نبی وحی لوگوں میں بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، ہم نے تمہارے اندر تمہاری ہی جنس میں سے یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے تم پر آیاتنا، ہماری آیتیں، وہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن مجید کے الفاظ تمہیں سکھاتا ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ کے معنی تمہیں سکھاتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم تمہیں سکھاتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا مصداق تمہیں بتلاتا ہے، فالحکمت، اور تمہیں حکمت کی باتیں سناتا ہے، یعنی سنت کی باتیں، حضور کے طریقے وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے، وہ تعلیمات سکھاتا ہے کہ جن تعلیمات سے تم بے خبر تھے، تمہیں ان تعلیمات کا علم نہیں تھا، ان تعلیمات کو تم نہیں جانتے تھے، وہ تعلیمات تمہیں سکھاتا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے نبی کو مبعوث فرما دیا، اور نبی کے طریقے پر عمل کو، نبی کے طریقے پر اگر عمل ہوگی تو اس کو قبولیت کی شرط قرار دے دیا۔
اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی تو قبولیت کی شرط اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اسی لیے کہ لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچائے، بیان کرے اور اپنا طریقہ لوگوں میں بٹھائے۔ اب اگر ہم ان 12 مہینوں کو دیکھیں جو اسلامی تعلیمات کے وہ 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اب ان 12 مہینوں کو ہم دیکھیں کہ کس مہینے کے ساتھ کس عمل کا تعلق ہے، کس مہینے کے ساتھ کس قربانی کا تعلق ہے، کس مہینے کے ساتھ کس حکم کا تعلق ہے، ہم اسی حکم کو اسی مہینے میں ادا کریں۔ اللہ کے کتاب کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں کہ حضور نے محرم میں کیا کیا، صفر میں کیا کیا، رجب میں کیا کیا، ذو الحجہ میں کیا کیا، رمضان میں کیا کیا، اس کو ہم اپنائیں۔ اور جو تعلیمات حضور کی زندگی سے ہمیں نہیں مل رہے، صحابہ کے زمانے سے نہیں مل رہے، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے نہیں مل رہے، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی ثواب کی نیت سے کرے اور اس کو دین کا حصہ کہہ رہا ہے تو اس کو سنت نہیں کہا جاتا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے میں بہت سی بدعات، رسومات، حالانکہ حضور کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، غیروں کے طریقوں کو اپنا دیں۔ فرمایا حضور نے ایک حدیث میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی جس کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کا دوست مانا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے ہم اپنی زندگی میں، اپنی غمی میں، اپنی خوشی میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے لیٹنے میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اپنے لباس میں، اپنے حلیے میں ہم کس کے مشابہ ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کس کے مشابہ بنایا ہوا ہے؟ ہمارا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہمارا چہرہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھرا ہوا ہے یا نہیں غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ ہمارے سر کے بال حضور کے سنت طریقے پہ، صحابہ کے بالوں کی طرح ہے یا غیروں کی طریقے کے پر؟ اسی طرح ہم اپنے چلنے پھرنے، اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے لباس کو، اپنے چلنے پھرنے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے غمی اور خوشی کو دیکھیں کہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، شادی کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم حضور کے سنت طریقے پہ شادی کر رہے ہیں یا ہم غیروں کے طریقے پہ؟ ہمارے ہاں فوتگی ہوگی تو فوتگی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنے اس میت کو حضور کے سنت طریقے پہ اس کو سنبھالنا ہے یا ہم نے غیروں کے طریقے کو دیکھنا ہے؟ ہم خود ہر آدمی اپنے گریبان میں سوچیں، اپنے گریبان میں دیکھیں میں کتنا رسوم اور رواجات میں ڈوبا ہوا ہوں اور کتنی سنت ہے میری زندگی میں، ہر آدمی کو پتہ چل جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا اے مسلمانوں، اے مومنوں، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو، میرے طریقے کو اپنے اوپر لازم مانو، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور فرمایا بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ خلفاء راشدین کہ جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، جو حضور کے شاگرد تھے، جو حضور کی مجلس
ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کی جائیدادیں نہیں ہے، ان کا گھر کاروبار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین نے حضور کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب غربا بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کپڑے پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، اور گھر ان کا نہیں ہے، بے گھر ہے، کاروبار ان کا نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، تو ہمارا بیٹھنا ان کے ساتھ یہ ہم توہین سمجھتے ہیں۔ آپ تو ہمیں دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں۔ آپ ایک وقت مقرر کر لیں تاکہ اس وقت میں یہ آپ کی مجلس سے چلے جائے اور ہم آ جائیں آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں۔ حضور نے اس مشورے کو ماننے کی ترکیب سوچی اور حضور نے یہ سوچا کہ چلے یہ صحابہ تو اپنے ہیں، یہ تو ماننے والے ہیں اور یہ تو بات مان لیں گے اور اس بات کو یہ اپنے ذہن میں نہیں لیں گے، یعنی اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو حضور نے مشرکین کے بات کو ماننے کے لیے تیاری کر دی، ہمیں تیار ہو، کسی وقت ان صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں گا اور تم آ جاؤ میری مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، آیت اتاری، فرمایا یہ صحابہ تیری مجلس سے نہیں ہو سکتے، اگرچہ یہ غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ ان کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، اگرچہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اگرچہ پسینے سے شرابور ہے، لیکن یہ آپ کی مجلس سے نہیں ہو سکتے۔ ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو آئے صحابہ کے قدموں میں بیٹھ جائے، ایمان لے آئے، ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ صحابہ کو آپ کی مجلس سے اٹھانا چاہتے ہیں ان کا ایمان ناقابل نہیں ہوگا۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم اور مضبوط پکڑو۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ یہ سفر کا مہینہ چلتا ہے، سفر کے مہینے میں ایک بدعت تو یہ ہے، ایک رسم کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث سے اس مہینے کے متعلق، اس مہینے کی منحوسیت کے متعلق کوئی حکم وارد نہیں ہے، بلکہ خود حضور نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ پھر اس مہینے میں لوگ شادی بھی نہیں کرتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یا محرم کا مہینہ ہوتا ہے شادی نہیں کرتے، غمخواری کا مہینہ ہے، یا اسی طرح اور بہت سے اعمال وہ اس مہینے میں اپنے سے بنا لیتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اور وہ جائز اعمال کہ جن کا کرنا ان مہینوں میں جائز ہوتا ہے لیکن وہ اس مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ یہ دو عیدوں کے درمیان میں شادی ہو جاتی ہے، تو جب بڑی عید کے بعد شادی کریں گے تو پھر چھوٹی عید تو نہیں آئے گی نا، وہ بھی تو دو عیدوں کے درمیان ہی شادی ہے، دو عیدوں کے درمیان سے تو نکاح اور شادی نکل نہیں رہا نا۔ جب بڑی عید ختم اور چلی گئی شادی کر لی تو پیچھے سے چھوٹی عید آ جائے گی، عید الفطر، عید الفطر کے بعد شادی کر لی تو بڑی عید آ جائے گی، عیدوں کے درمیان سے شادی نکل نہیں رہی۔ یہ لوگوں کے اپنے ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے، حالانکہ محرم کے مہینے میں بعض صحابہ کا نکاح ثابت ہے، بعض صحابہ نے محرم کے مہینے میں نکاح کیا ہے،
شادی ثابت ہے، رخصتی ہوئی ہے، تو جب صحابہ کرام وہ ان مہینوں کو منحوس نہیں سمجھتے، ان مہینوں میں وہ جائز امور، جائز کاموں کو بجا لاتے ہیں، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ جن صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، تابعداری کرو، تم ہدایت پر ہو جاؤ، تو ہماری پھر کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے سے کوئی طریقہ بنائیں، اپنے سے کوئی رسم بنائیں، اپنے سے کوئی رواج بنائیں، اس رسم، اس طریقے اور اس رواج کو ہم اپنائیں اور حضور کی تعلیمات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، حضور کی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیں، حضور کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا نہ ہوں اور اس کی مخالفت میں ہم لگے ہوئے اپنے امور بجا جائیں، یہ تو جاہلیت کی بات ہے، یہ جاہلیت کے کام ہے۔ یا اسی طرح بعض لوگ بعض کاموں میں وہ سمجھتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کام کے لیے جاتا، اپنے گھر سے نکلتا، درخت پر دیکھتا پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو پتھر پھینک دیتا کہ یہ اڑ جائے، جب پرندہ اڑ جاتا، دائیں طرف جاتا، تو وہ کہتے کہ اس کام میں خیر کرنا چاہیے، جب بائیں طرف پرندہ چلا جاتا، واپس ہو جاتا، کام میں خیر نہیں۔ یا اسی طرح انہوں نے تیروں پر لکھا ہوا ہوتا نعم لا نعم، کہتے ہیں جی ہاں، لا نہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس طرح لکھے ہوئے الفاظ ہوتے وہ تاکچے میں رکھتے، جب کسی کام کے لیے جاتے تو تاکچے سے اس کو اٹھا لیتے، کسی ایک چیز کو لے لیتے، جب لا لکھا ہوا آ جاتا تو کہتے کہ اس کام میں خیر نہیں جانا چاہیے، نعم لکھا آ جاتا تو خوشی خوشی وہ کام کر لیتے، اس میں خیر ہوتا۔ یہ رسوم اور رواجات ہیں، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ یا لوگ دیکھتے ہیں نا گھروں میں، گھر میں درخت ہے، کوا آ گیا، درخت پر بیٹھ کے آواز دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی مہمان آیا، یہ بھی رسم و رواج ہے۔ یا الو آیا، درخت پر بیٹھ کے آواز دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی صدمہ پہنچ رہا ہے، یا اس طرح کے اور لوگوں کی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کو چھوڑ کر ہمیں حضور کے تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، حضور کو خاتم النبیین قرار دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد قیامت تک حضور کی نبوت باقی ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ حضور سے پہلے کے نبی ہے، نبی ہو کر آئیں گے لیکن وہ امتی ہوئے، وہ پہلے کے نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب ہمارے لیے کامیابی کا دار مدار کس چیز پر ہے؟ اب ہماری فلاح اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ وہ اللہ کے کتاب میں، حضور کے فرمودات میں، احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں، صحابہ کے طریقوں میں۔ اگر ان کو ہم اپنائیں گے، غیروں کے طریقے ہم چھوڑیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان کو نہیں اپنائیں گے، غیروں کے طریقے ہم اپنائیں گے، غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کرتا